یہ تیری بیوی ہوگی، یہ مجھے واپس کرنی پڑے گی۔ یونس ابن مرکز نے کہا، ہرقل اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام تر سلطنت کی فوج اکٹھی کر کے دمشق پر حملہ کر دے گا۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ ایسا نہیں کرے گا تو فدیہ ادا کر کے اسے آپ سے واپس لے لے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اگلی صبح خالد واپس روانہ ہوئے۔ وہ بہت خوش تھے، انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا اور اپنا مقصد بھی پورا کر لیا تھا۔ دمشق تک جانے والا راستہ آدھا طے ہوا تھا کہ انطاکیہ کی طرف سے 12-14 گھڑ سوار آئے۔ وہ رومی تھے، ان میں ایک اونچی حیثیت کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے خالد تک پہنچا دیا گیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کا ایلچی ہوں، اس نے کہا، اور یہ میرے محافظ ہیں۔ میں امن سے آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے بھی مجھے امن اور دوستی ملے گی۔ کیا پیغام لائے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل گئی ہے کہ آپ نے ہماری فوج اور دمشق سے ہجرت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے۔ ہرقل کے ایلچی نے کہا، شہنشاہ نے آپ کے حملے کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے اپنی بیٹی واپس مانگی ہے اور کہا ہے کہ آپ جس قدر فدیہ طلب کریں گے ادا کیا جائے گا۔ شہنشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ فیاض اور کشادہ ظرف ہیں، اگر آپ فدیہ نہ لینا چاہیں تو میری بیٹی مجھے بخش دیں۔ ہرقل نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیاض اور کشادہ ظرف کہہ کر ان کی خوش آمد نہیں کی تھی۔ وہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان جنگ میں دشمن کے لیے قہر تھے، میدان کے باہر اتنے ہی علیم اور فیاض تھے۔ اگر تمہارے شہنشاہ نے بخشش مانگی ہے تو بیٹی کو بخشش کے طور پر لے جاؤ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلچی سے کہا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے حکم دیا، رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کی بیٹی کو اس کے ایلچی کے حوالے کر دو۔ خدا کی قسم، میں نے تم سب کی طرف سے اسے بخشش کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ہرقل کی سلطنت چاہیے، اس کی بیٹی نہیں۔ ہرقل کی بیٹی اس کے سفیر کے ساتھ چلی گئی۔ یونس ابن مرکز نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ہرقل ہر قیمت پر اپنی بیٹی واپس لے گا۔ یونس کا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے بے انداز انعام دینا چاہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باقی عمر شادی نہیں کرے گا۔ بعد میں اس نے اپنی زندگی اسلام اور جہاد کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن اس کی باقی زندگی صرف 2 سال تھی۔ وہ جنگ یرموک میں شہید ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کی فوج نے دیوانہ وار ان کا استقبال کیا۔ وہ کامیاب لوٹے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بڑا لمبا پیغام لکھوایا، جس میں انہیں دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ دمشق میں کسی طرح داخل ہوئے تھے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا غلطی کی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالاروں، توموں اور ہربیس کو ہلاک کیا، پھر ہرقل کی بیٹی کس طرح واپس کی۔ مال غنیمت کے متعلق لکھا کہ اس کا 5واں حصہ خلافت کے لیے جلدی بھیج دیا جائے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام اکتوبر 634 عیسوی کی پہلی تاریخ 2 شعبان 13 ہجری کے روز بھیجا تھا۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آئے۔ ابو عبیدہ غمگین تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان کا چہرہ معلول کیوں ہے؟ ابن ولید ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجھل آواز میں کہا، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر خلیفہ ہیں۔ خالد سن ہو کر رہ گئے اور کچھ دیر ابو عبیدہ کے منہ پر نظریں جمائے رہے۔ کب فوت ہوئے ہیں؟ خالد نے سرگوشی میں یوں پوچھا جیسے سسکیاں لے رہے ہوں۔ 22 جمادی الاخر کے روز ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور 8 دن ہو گئے تھے۔
اطلاع اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اطلاع جلدی آ گئی تھی، ابو عبیدہ نے جواب دیا۔ مدینہ سے قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس نے سوچا کہ محاصرے کے دوران یہ اطلاع دی تو اپنے لشکر میں قہرام برپا ہو جائے گا اور اس محاصرے پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ ایک دو دن بعد اس نے پیغام مجھے دے دیا اور چلا گیا۔ میں نے پڑھا اور یہی بہتر سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو اطلاع دوں۔ ابو عبیدہ نے نئے خلیفہ کا خط جو ابو عبیدہ کے نام لکھا گیا تھا خالد کو دیکھ کر کہا، اور یہ وہ خبر ہے جو میں تجھے لڑائی ختم ہونے تک نہیں دینا چاہتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھنے لگے۔ یہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کو لکھا تھا۔ خلیفہ عمر کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تمہیں خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ لو۔ ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، نہیں اس پڑاؤ پر نہ ٹھہرنا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر لی ہو۔ کسی لڑائی کے لیے دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے تباہ ہوئے ہیں تو طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ اس خط کا مطلب یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، بلکہ وہ 1 مہینہ 8 دن پہلے سے سپہ سالار تھے۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر۔ خالد نے خط ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کہا، رات جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے دور دمشق میں خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحالت پر روتے گزار دی تھی، اس رات 1.5-2 مہینے پہلے مدینہ پر ماتم کے بادل چھانے لگے تھے۔ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت میں ٹھنڈے پانی سے نہا بیٹھے جب ان کا جسم گرم اور پسینے میں شربوار تھا۔ فوراً انہیں بخار ہو گیا۔ علاج ہوتا رہا لیکن بخار جسم کو کھاتا رہا۔ اگر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرتے تو شاید بخار کا درجہ حرارت گر جاتا، مگر بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اموار سلطنت میں مصروف رکھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج کروایا ہی نہیں تھا۔ انہیں ایک روز تیمارداروں نے کہا کہ طبیب کو بلا کر علاج کرائیں۔ میں نے طبیب کو بلایا تھا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا۔ میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا، علاج کیوں نہیں کرایا؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری منزل پر آن پہنچا ہوں، میرے رفیقو خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ نے جو کام میرے سپرد کیے تھے وہ اگر سب کے سب پورے نہیں ہوئے تو میرے لیے یہ اطمینان کیا کم ہے کہ میں نے کوتاہی نہیں کی۔ میں اللہ کے محبوب کے پاس جا رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 سال 3 ماہ کے دور خلافت میں معجزہ نما کام کیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ارتدت کا جو فتنہ تمام تر سرزمین عرب میں پھیل گیا تھا، وہ ایک جنگی طاقت تھی جسے ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبیر سے اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کو استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتدت کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو زہر زیر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتدتوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے مسلمان حکمرانوں، امراؤں اور وزراؤں کے لیے یہ سبق وارثے میں چھوڑ کر ان میں بے لوث جذبہ ہو، اقتدار کی ہوس اور کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، تو
پوری قوم مجاہدین کا لشکر بن جاتی ہے، اور قوم کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، وہ کفار کی چٹانوں کے دل چاک کر دیا کرتی ہے۔ یہ سربراہ سلطنت پر منحصر ہے کہ قوم فتح کامرانی کی رفاقوں تک جاتی ہے۔ یہ ذلت و رسوائی کی اندھیرے کھائیوں میں ارتدت کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں چور تھی۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سو امن و امان قائم کر دیا تھا، فتنہ و فساد نہ رہا، بغاوت اور شورش نہ رہی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو فارس جیسی شہنشاہی کے خلاف اور پھر ایسی جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا۔ مجاہدین نے کسریٰ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر کیسر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ کسریٰ بھی اور کیسر بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنان اسلام کا گھمنڈ توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا۔ انہیں جنگوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا کہ بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی، بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا۔ اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو ہی تہذیب و تمدن سمجھتے تھے اور اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تخت سے گئے تھے اور پوری طرح سے مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخرو جا رہے ہیں۔ اس دور کی تحریروں سے اور مورخوں کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا۔ یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اور ثقیفہ بنی ساعدہ بن مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پر فتنہ و فساد پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا۔ خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو۔ میں خود خلیفہ مقرر کر کے جان اللہ کے سپرد کروں گا۔ عظیم تھے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی۔ اس دور کے تھوڑا عرصے بعد کے وقائع نگار مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا کہ قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کے مانند ہو جاتا ہے۔ فوجوں کی پیش قدمی پسپائی میں بدل جاتی ہے، پیچھے ہٹا ہوا دشمن آگے بڑھنے لگتا ہے، پھر فوج بھی اقتدار کی جنگ کا ہتھیار بن جاتی ہے اور سالار سلطانی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا، درخشاں روایات جنم لے رہی تھی اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کیسر و کسریٰ جو پسپائی اور زوال کے عمل سے گزر رہے ہیں اور نیست و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور افریت بن کر اسلام کو نگل جائیں گے۔ کیا عمر کو لوگ قبول کر لیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، شاہد نہ کرے، عمر کا مزاج بہت سخت ہے، اپنا احباب سے مشورہ لے لیتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابن عوف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ خدا کی قسم خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا،
جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تو جانتا ہے، جو کچھ بھی تو جانتا ہے کہہ دے۔ ابو بکر نے کہا، خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر بن خطاب سے بہتر ہو، لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں۔ رائے میری بھی یہی ہے ابن عوف۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سب کو عمر کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور اگر میں کسی کی غلطی یا کوتاہی پر اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں تو عمر اس پر سختی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، خلیفہ رسول، بے شک ایسا ہی ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ابو محمد۔ عبد الرحمن بن عوف۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ کسی تک نہ پہنچیں۔ عبد الرحمن بن عوف چلے گئے تو امیر المومنین نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر عثمان بن عفان کو بلایا۔ ابو عبداللہ ابو بکر نے عثمان بن عفان سے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ امیر المومنین عثمان بن عفان نے جواب دیا، خدا کی قسم، ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نہیں ٹھونسنا چاہتا۔ ابو بکر نے کہا، میں تیرے رائے ضرور لوں گا۔ امیر المومنین عثمان بن عفان نے کہا، عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے، اور جو علم و دانش سے اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دے دے۔ ابو عبداللہ ابو بکر نے عثمان بن عفان سے کہا، اگر میں اپنے بعد خلافت عمر کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم سب پر سختی کرے گا؟ ابن خطاب جو کچھ بھی کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ عثمان بن عفان نے کہا، ابو عبداللہ تجھ پر رحم و کرم کرے۔ ابو بکر نے کہا، میں نے جو تجھے کہا اور تو نے جو مجھے کہا یہ کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ابو بکر نے کئی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رائے لی۔ ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی۔ ابو بکر نے ہر ایک سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر تک نہ کریں، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی۔ یہ آئندہ خلافت کا معاملہ تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے۔ ان سب نے ایک وفد اس مقصد کے لیے بنایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کریں کہ عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ جب یہ وفد خلیفہ اول کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے، بخار نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اپنے زور سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ امیر المومنین وفد کے ایک قائد نے کہا، خدا کی قسم، عمر خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو نے اس کو خلیفہ مقرر کر دیا تو اللہ کی باز پرس کا تیرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ عمر تیرے خلافت میں سب سے پر رائب اور غصہ جھاڑتا ہے، وہ خود خلیفہ بن گیا تو اس کا رویہ ظالموں جیسا ہو جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ مجھے بٹھاؤ، انہوں نے غصیلی آواز میں کہا۔ انہیں سہارا دیکھ کر بٹھا دیا گیا۔ کیا تم سب مجھے اللہ کی باز پرست سے اور اس کے غضب سے ڈرانے آئے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے اور نکاہت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا کہ میرے رب، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین بندے کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے، اور میں نے جو کہا ہے وہ تمام لوگوں سنا دو۔ میں نے عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ اور جب سب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے فیصلے کے خلاف قائل کرانے آئے تھے، جو خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے امیر المومنین کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا ہے۔
वो सब उठ कर चले गए। इससे अगले रोज अबू बकर ने उस्मान बिन अफ़ान को बुलाया। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा के कतब थे। अबू अब्दुल्ला अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस्मान बिन अफ़ान से कहा, लिख जो मैं बोलता हूँ। इन्होंने लिखवाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वसीयत है जो अबू बकर बिन अबू कुहाफा ने इस वक्त लिखवाई है जब वो दुनिया से रुखसत होकर मौत के बाद की जिंदगी में दाखिल हो रहा था। ऐसे वक्त पक्का काफिर भी ईमान ले आता है और जिसने कभी सच ना बोला हो वो भी सच बोलने लगता है। मैं अपने बाद उमर बिन खत्ताब को तुम्हारा खलीफा मुकर्रर करता हूँ। तुम सब पर इसकी इताअत फर्ज है। मैंने तुम्हारे भलाई और बेहतरी में कोई कसर नहीं रहने दी। अगर उमर ने तुम पर ज्यादती की और अदल व इंसाफ न किए तो वो हर इंसान की तरह अल्लाह के हुजूर जवाब दे होगा। मुझे उम्मीद है कि उमर अदल व इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगा। मैंने जो फैसला किया है इसमें तुम्हारी भलाई और बढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं सोचा। वसीयत लिखवाते लिखवाते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर खुशी तारी हो गई थी। इन्होंने यहाँ तक लिखवाया, मैं अपने बाद उमर बिन खत्ताब को, और वो वशी में चले गए। उस्मान बिन अफ़ान ने खुद ये फिक्रा मुकम्मल लिख दिया, तुम्हारा खलीफा मुकर्रर करता हूँ। तुम सब पर इसकी इताअत फर्ज है। मैंने तुम्हारे भलाई और बेहतरी में कोई कसर नहीं रहने दी। अबू बकर होश में आ गए। अबू अब्दुल्ला अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, पढ़ जो मैंने लिखवाया है। उस्मान बिन अफ़ान ने पढ़कर सुनाया, अल्लाहु अकबर। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम तुमने जो सोच कर लिखा है वो सोच गलत नहीं थी। तूने ये सोच कर इबादत पूरी कर दी कि मैं खुशी की हालत में ही दुनिया से रुखसत हो गया तो नामुकम्मल वसीयत खिलाफत के लिए झगड़े का बास बन जाएगी। बेशक अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़ान ने कहा, मैंने यही सोचकर इबादत मुकम्मल कर ली थी। अल्लाह तुझे इसकी जज़ा दे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इन्होंने उस्मान बिन अफ़ान के अल्फाज ने ना बदले और वसीयत मुकम्मल लिखवा दी। मुझे उठाकर मस्जिद के दरवाजे तक ले जा चलो। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इनके मकान का एक दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था। वो दरवाज़ा खोला गया। नमाज का वक्त था। बहुत से लोग मस्जिद में आ चुके थे। अबू बकर की जोजा अस्मा बिन उमैस दोनों हाथों से सहारा देकर मस्जिद वाले दरवाजे तक ले गई। नमाजियों ने इन्हें देखा तो मतवज्जा हुए। मेरे भाइयों, अबू बकर ने नकाहत के बावजूद बुलंद आवाज से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुम इस शख्स पर राजी होगे जिसे मैं खलीफा मुकर्रर करूं? मैंने इसमें तुम्हारी भलाई सोची है और अपने किसी रिश्तेदार को खलीफा मुकर्रर नहीं किया। मेरे बाद उमर बिन खत्ताब खलीफा होगा। क्या तुम सब इसकी इताअत करोगे? हाँ अमीरुल मोमिनीन। ही बहुत सी आवाजें सुनाई थी। हम इस फैसले को कबूल करते हैं। हम इब्ने खत्ताब की इताअत कबूल करेंगे। इसके बाद अबू बकर ने वसीयत पर अपनी मोहर साबित कर दी। अबू बकर का पेशा तिजारत था, लेकिन खिलाफत का बोझ कंधों पर आ पड़ा तो तिजारत की तरफ तवज्जो न दे सके। गुज़रो औकात तो करनी ही थी। इन्होंने अपने कुंबे के लिए बैतुल माल से कुछ अलाउंस मंजूर करा लिया था। अब जो इन्होंने महसूस कर लिया कि वो जिंदा नहीं रह सकेंगे तो इन्होंने अपने अहले खाना से कहा कि इनकी जो थोड़ी सी ज़मीन है वो इनकी वफात के बाद बेचकर ये तमाम रकम जो वो गुजारने के लिए बैतुल माल से लेते रहें, बैतुल माल में जमा करा दें। सब मेरे करीब आ जाओ। अबू बकर ने आखिरी वक्त अहले खाना को बैठा कर कहा, मुझे सिर्फ 2 कपड़ों का कफन पहना कर दफन करना। तुम देखते रहे हो कि मैं एक ही कपड़ा पहन न करता था। इसके साथ एक कपड़ा और मिला लेना। इन कपड़ों को पहले धो लेना। हम 3 नए कपड़े ले सकते हैं। आयशा ने कहा, कफन 3 कपड़ों का होता है। नहीं अजीज बेटी, अबू बकर ने कहा, कफन तो इसलिए होता है कि जिस्म से कोई मवाद और नमी निकले तो इसे कफन चूस ले। कफन पुराने कपड़ों का हुआ तो क्या, नए कपड़े पहनने का हक जिंदा लोगों का है। मुझे गुस्ल और इस्मा बिनते उमैस जोजा देगी। अगर अकेले गुस्ल ना दे सके तो अपने बेटे को साथ ले ले। इतने में अंदर इत्तला दी गई कि इराक के मुआज से मसना बिन हारिसा आए हैं। घर के किसी फर्द ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त बात करने के काबिल नहीं।